بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت اس آخری عشرہ میں مومنین کو اپنی خصوصی رحمتوں سے نوازتا ہے، اور آقا علیہ السلام کے صدقے میں، نزول قرآن کے صدقے میں ایک خاص رات لیلۃ القدر کو اپنی عظمتوں اور اپنی رحمتوں اور اپنی کرم نوازیوں سے بھر دیا ہے، اور اس کو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل قرار دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث امام بہقی نے شعب الایمان میں بیان فرمائی ہے۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ القدر نزل جبریل علیہ السلام فی قبقبۃ من الملائکہ، کہ جب یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے، جو رات لیلۃ القدر آتی ہے، تو جبریل امین ملائکہ کے جھرمٹ میں نزول فرماتے ہیں اور نیچے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل، ہر وہ شخص جو بیٹھے ہوئے یا قیام کی حالت میں اللہ رب العزت کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے، تو وہ ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ، اور پھر جب عید کا دن آتا ہے، یعنی یوم فطرہم، یعنی ان کا افطار کا دن یوم الفطر آتا ہے، تو باہا بہم ملائکتہ، اللہ رب العزت اپنے ان خوش نصیب بندوں جن کو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اور لیلۃ القدر کی نعمتوں سے مالا مال ہونے والوں پر، جن پر خصوصی رحمتوں کا مالک الملک نے نزول فرمایا، تو ان کے ذریعے سے ملائکہ پر اللہ مباحات فرماتا ہے، یعنی فخر کرتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھا کہ کس طریقے سے میری عبادت، میری بندگی میں مشغول ہوئے، اپنے ملائکہ پر فخر کرتا ہے، اپنے ان مومن بندوں آقا علیہ السلام کے ان غلاموں کے وجہ سے۔ فقال یا ملائکتی، تو پھر مالک فرماتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، ما جزاء اجیر وفا عملہ، اس اجیر کا، اس کام کرنے والے کا کیا اجر ہے جس نے اپنا کام پورا کیا، تو اس کو کیا صلہ دیا جائے۔ قالوا، ملائکہ کہتے ہیں، ربنا جزاؤہ ان یوفى اجرہ، باری تعالیٰ ان کی جزا یہ ہے کہ ان کو پورا اجر عطا فرمایا جائے۔ قالا، تو مالک الملک فرماتا ہے، ملائکتی عبیدی و امائی قضاء فریضتی، اے ملائکہ، میرے ان بندوں اور میری ان باندیوں نے، یعنی مومنین و مومنات نے میرے فرض کو پورا کیا جو میں نے ان کے ذمہ لگایا۔ ثم خرجوا یعجبون الی الدعاء، اور پھر وہ نکلتے ہیں دعا کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے۔ وعزتی و جلالی و کرمی و علوی و ارتفاع مکانی لاجیبنہم، اور وہ جب میری بارگاہ میں مانگنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تو مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اپنے کرم اور اپنے علو مکان کی قسم، اپنی عظمت و کبریائی کی قسم، جب وہ میرے بندے میری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور پھر مالک فرماتا ہے، فیقول ارجعوا قد غفرت لکم، میرے بندو واپس لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں معاف فرما دیا، میں نے تمہیں عافیت عطا فرما دی۔ وبدلت سیئاتکم حسنات، صرف تمہیں
و आफियत ही अता नहीं फरमाई, तुम्हारी गुनाहों और गलतियों को नेकियों से बदल दिया। गुनाहों की सिर्फ बख्शिश ही नहीं की है, बल्कि गुनाहों को नेकियों और अपनी ख़ास करम नवाजियों से सय्यात को नेकियों में तब्दील कर दिया है। काला आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फयरजिऊना मगफूरन लहुम, तो फिर जब वो बंदे वापस लौटते हैं तो उनका ये हाल होता है कि मालिकुल मुल्क ने उनके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया होता है और अपनी बारगाह से उनको बख्शिश, अफ़, दरगुज़र और मग़फ़रत अता फरमा दी होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन बाबरकत साअतों से मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मालिकुल मुल्क ने आका अलैहिस्सलाम के सदक़े में बख्शिश के बड़े रास्ते खोले हैं। अगर कोई अज़ली बदनसीब ना हो तो मालिक की करम नवाजियों के समंदर मौजज़न हैं, और जो वो फरमाता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, कि अल्लाह तुम्हें अज़ाब में मुब्तला करके क्या करेगा अगर तुम ईमान लाओ और शुक्रगुजार बंदे बनो तो। कान अल्लाह शाकिरन अलीमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने शाकिर बंदों को बड़ी अताएँ फरमाने वाला है। तो मालिक और मुल्क की अताएँ तो बहुत बड़ी हैं, और वो बख्शना चाहता है, मग़फ़रत अता फरमाना चाहता है। बस बंदों की तलब ही नहीं है, वगरना वो तो माफ़ करने के लिए, आफ़ियत अता फरमाने के लिए हम वक्त तैयार है। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंज़िल ही नहीं। तो मालिकुल मुल्क ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन पाक की खैरात उम्मत मुस्लिमा के हर फ़र्द को अपने मालिकुल मुल्क की बारगाह से बख्शिश मग़फ़रतों के इन मौजज़न समंदरों से अपने दामन को भरने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।